الرحیم وقول تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا قول انما الصدقات للفقراء نہیں ہے سوائے اس کے صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ عقیبہ قولہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد ومنہم من یلمزک فی الصدقات اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ یدل یہ دلالت کرتا ہے علی ان ذکر الاصناف اس بات پر کہ اصناف کا ذکر لقطع طمعہم من الصدقات صدقات سے ان کی امید کو ختم کرنے کے لیے ہے، ببیان المصارف مصارف کو بیان کرنے کے ساتھ، لہا مصارف ان صدقات کے مصارف کو بیان کرنے کے ساتھ۔ فلا یتوقف پس موقوف نہیں ہوگا الخروج عن الوحدت ذمہ داری سے نکلنا، علی الاداء الی الکل تمام کی طرف ادائیگی پر۔ دلالت سیاق کلام کی ایک اور مثال ہے انما الصدقات للفقراء۔ احناف کہتے ہیں ان 8 مصارف میں جو انما الصدقات للفقراء میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک مصرف کے کسی ایک فرد کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جبکہ شوافع فرماتے ہیں ہر مصرف کے کم از کم 3 بندوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے کہ فقراء اور مساکین وغیرہ جمع ہیں اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو ہر مصرف کے کم از کم 3 افراد کو زکوٰۃ دی جائے تب زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء الی آخرہ، اس کی حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ ہر مصرف کے کم از کم 3 افراد کو زکوٰۃ دے دی جائے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن دلالت سیاق کلام کی وجہ سے اس حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات قرینہ لفظیہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو اصناف کو ذکر کیا گیا ہے الفقراء المساکین وغیرہ، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ منافقین کی صدقات سے امید کو ختم کر دیا جائے کہ تمہیں زکوٰۃ نہیں ملے گی، یہ فقراء وغیرہ کا حق ہے۔ تو اس قرینہ لفظیہ کی وجہ سے حقیقت کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے، لہذا ذمہ داری سے نکلنے کے لیے تمام کو ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی مصرف کے کسی ایک فرد کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ والرابع اور چوتھا قرینہ ہے قد تترک الحقیقت، کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے بدلالۃ من قبل المتکلم اس دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی جانب سے ہو۔ مثالہ قولہ تعالیٰ اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر پس وہ شخص جو چاہے پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور جو چاہے پس چاہیے کہ وہ کفر اختیار کرے۔ وذالک اور یہ اس لیے کہ لأن اللہ تعالی حکیم کہ اللہ تعالی حکیم ہیں، والکفر قبیح اور کفر قبیح ہے، والحکیم لا یأمر بہ اور حکیم قبیح کا امر نہیں کرتا، فیترک دلالۃ اللفظ پس چھوڑ دیا جائے گا لفظ کی دلالت کو علی الامر امر پر بحکمت العامر عامر کی حکمت کی وجہ سے۔ چوتھا قرینہ کہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے دلالت من قبل المتکلم، یعنی متکلم کی ذات میں ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو دلالت کرتی ہے کہ حقیقت مراد نہیں ہے۔ چوتھا قرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ دلالت من قبل المتکلم ہے، یعنی متکلم کی ذات میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فلیکفر امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر اختیار کرنا واجب ہے۔ تو حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ فلیکفر امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے تو کفر کو اختیار کرنا گویا کہ واجب ہے، لیکن دلالت من قبل المتکلم کی وجہ سے یہاں پر حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی حکیم ہے اور کفر قبیح ہے اور حکیم قبیح کا حکم نہیں کرتا، لہذا یہاں پر عامر کی حکمت کی وجہ سے امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ زجر اور دھمکی کے لیے ہوگا۔ مثال ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فلیکفر امر ہے، حقیقت یہ ہے کہ فلیکفر امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے تو کفر اختیار کرنا گویا واجب ہے، لیکن دلالت من قبل المتکلم کی وجہ سے یہاں پر حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالی حکیم ہے، کفر قبیح ہے اور حکیم قبیح کا حکم نہیں کرتا، تو یہاں پر لفظ کی جو امر پر دلالت ہے وجوب والی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے عامر کی حکمت کی وجہ سے۔ آگے وعلی ھذا اور اسی بنا پر
ہم نے کہا اذا وکلا جب وکیل بنا بشراء اللحم گوشت کے خریدنے کا فإن کان مسافرا پس اگر وہ مسافر ہو نزل علی الطریق جو راستے پر اترا ہو فہو علی المطبوخ او علی المشوی تو وہ محمول ہوگا پکے ہوئے کھانے پر یا پکے ہوئے گوشت پر یا بھنے ہوئے گوشت پر وإن کان صاحب منزل اور اگر وہ گھر والا ہو فہو علی النی تو یہ محمول ہوگا کچے گوشت پر۔ دلالۃ من قبل المتکلم کی ایک اور مثال ہے وکیل بنایا کہ گوشت خریدو، میرے لیے گوشت خریدو، تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی گوشت خریدو خواہ کچا ہو پکا ہو بھنا ہوا ہو، لیکن دلالۃ من قبل المتکلم کی وجہ سے یہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں گے وکیل مسافر ہے یا مقیم ہے۔ اگر مسافر ہو راستے میں کہیں رکا ہوا ہو تو یہ پکے ہوئے یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ میرے لیے پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت لے آؤ، اور اگر وہ مقیم ہے تو پھر یہ النی کچے گوشت پر محمول ہوگا، اور مطلب ہوگا میرے لیے کچا گوشت لے آؤ۔ دلالۃ من قبل المتکلم کی ایک اور مثال ہے وکیل بنایا میرے لیے گوشت خریدو، تو حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی گوشت خریدو خواہ وہ کچا ہو پکا ہو بھنا ہوا ہو، لیکن یہاں پر دلالۃ من قبل المتکلم کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں گے وکیل مسافر ہے یا مقیم ہے۔ اگر وہ مسافر ہو کہیں راستے پہ رکا ہو تو یہ امر مطبوخ یا مشوی پکی ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا، اور مطلب ہوگا میرے لیے پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت لے آؤ، اور اگر وہ مقیم ہے تو یہ کچے گوشت پر محمول ہوگا، اور مطلب ہوگا میرے لیے کچا گوشت لے آؤ۔